السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور و معروف کتاب صحیح بخاری کی عمدہ شرح نعمت الباری کی آڈیو ریکارڈنگ اور دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں، لائک شیئر سبسکرائب بھی کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو سننے اور سنانے والے دونوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کان کے حکم کے متعلق فقہائے احناف کی تصریحات، یعنی کان کا کیا حکم ہے، اس بارے میں فقہائے احناف کیا فرماتے ہیں وہ وضاحت کے ساتھ۔ صدر الشریعہ علامہ محمد امجد علی اعظمی حنفی، جن کا انتقال 1367 ہجری میں ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رکاز یعنی کان میں خمس ہے۔ مسئلہ: کان سے لوہا، سیسا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی نکلے اس میں خمس لیا جائے گا اور باقی پانے والے کا ہے، یعنی پانچواں حصہ لیا جائے گا اور باقی جس نے پایا ہے اس کا ہے، خواہ وہ پانے والا آزاد ہو یا غلام، مسلمان ہو یا ذمی، مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ۔ وہ زمین جس سے یہ چیزیں نکلیں عشری ہوں یا خراجی، یعنی اس زمین پر عشر ہو یا اس کا ٹیکس لیا جاتا ہو حکومت کی طرف، حکومت اس سے ٹیکس لیتی ہو اس زمین کا، یا یہ اس صورت میں ہے کہ زمین کسی شخص کی مملوک نہ ہو، مثلاً جنگل ہو یا پہاڑ ہو، یعنی زمین کا کوئی مالک نہ ہو، مثلاً جنگل ہو یا پہاڑ، اور اگر مملوک ہے، یعنی اور اگر یہ زمین کسی کی مملوک ہے، کوئی اس زمین کا مالک ہے، تو کل مال مالک زمین کو دیا جائے اور خمس بھی نہ لیا جائے۔ علامہ بدر الدین عینی محمود ابن احمد عینی حنفی، جن کا انتقال 855 ہجری میں ہوا، لکھتے ہیں، امام طحاوی نے امام ابو حنیفہ سے حکایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جس شخص کو کان ملی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کا پانچواں حصہ خود مساکین کو دے، جبکہ حکومت ظالم، غاصب اور خائن ہو۔ ظالم ہو، غاصب یعنی خود لوگوں کا مال غصب ہڑپ کرتی ہو، خائن ہو یعنی امانت دار نہ ہو، اور وہ خود بہت ضرورت مند ہو تو وہ خود بھی کان کا سارا مال رکھ سکتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نے یہ تعویل کی ہے کہ جس طرح بیت المال میں دوسرے ضرورت مندوں کا حق ہے، تو محتاج ہونے کی وجہ سے اس کا بھی بیت المال میں حق ہے جس کو یہ کان ملی ہے، اور مال فی میں حصہ ہے۔ مال فی اسی مال کو کہتے ہیں جو خمس کا مال ہوتا ہے، سو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے خمس خود رکھ لے۔ امام بخاری کے امام اعظم پر اعتراض اور مصنف کے جواب کا خلاصہ۔ امام بخاری کا اعتراض یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ کان میں سے پانچواں حصہ حکومت کو دینا واجب ہے، اور دوسری عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ کان میں سے اس پر پانچواں حصہ دینا واجب نہیں ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ وہ خود کان کا سارا مال رکھ سکتا ہے، اور یہ ان کے کلام میں تعارض ہے۔ تعارض کا مطلب یہ دونوں باتیں ایک دم اپوزٹ ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ ہمارے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عام اور معمول کے مطابق حالات میں کان کے مالک پر واجب ہے کہ وہ اس کا پانچواں حصہ حکومت کو دے، اور جب حکومت ظالم، غاصب اور عیاش ہو اور کان کا مالک خود محتاج ہو تو وہ کان کا سارا مال اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ تو دو الگ الگ سچویشن ہو سکتی ہے۔ سو امام اعظم ابو حنیفہ کی ان دو عبارتوں میں تعارض نہ رہا۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ان عبارتوں میں توجہ اور غور فرما لیتے تو امام اعظم پر اعتراض نہ کرتے۔ علامہ ابن بطال، علامہ ابن حجر اور شیخ وحید الزماں کا اس مقام پر امام بخاری کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تائید کرنا۔ علامہ ابن بطال مالکی، جن کا انتقال 449 ہجری میں ہوا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی، جن کا انتقال 852 ہجری، اور غیر مقلد نواب صدیق حسن خان بھوپالی، جس کا انتقال 1307 ہجری میں ہوا ہے، یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے مخالف ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ بے جا تنقید کرتے ہیں یہ لوگ۔
کیونکہ فرقے دوسرے مسلک کے ہیں، اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی یہ تو دوسرے فرقے ہی کا غیر مقلد ہی ہے، سنی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس مقام پر ان لوگوں نے بھی امام طحاوی کی مذکور الصدر عبارت کا حوالہ دے کر، یعنی ان لوگوں نے امام طحاوی کی اسی بارے میں جو عبارت ہے جو انہوں نے لکھا ہے اس کا حوالہ دے کر یہ تصریح کی ہے، یہ صراحت کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ان دو عبارتوں میں تعارض نہیں ہے، اور ان پر امام بخاری کا اعتراض کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ شیخ وحید الزماں غیر مقلد بھی امام اعظم کے کٹر مخالف ہیں، لیکن اس مقام پر انہوں نے بھی امام اعظم کی عبارتوں کو صحیح قرار دیا ہے اور امام بخاری کے اعتراض کو ساقط کر دیا ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے، میں کہتا ہوں، یعنی شیخ وحید الزماں کیرانوی غیر مقلد عالم، وہ کہتا ہے یہ اعتراض امام بخاری کا امام ابو حنیفہ پر صحیح نہیں ہے۔ اول تو امام ابو حنیفہ نے ارکز المعدن کا معنی یہ نہیں بیان کیے ہیں کہ جب معدن میں سے کچھ نکلے، نہ عرب کے محاورے میں ارکز المعدن کا یہ معنی ہے، بلکہ ارکز المعدن کا معنی یہ ہے کہ معدن رکاز بن گئی، تو ارکزہ میں سیرورت کی خاصیت ہے، یعنی کہ کسی کو بنا دینے کی خاصیت ہے، جو باب افعال کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ کسی سے کچھ ہبہ لے کر یا نفع کمائے تو اس کو ارکز تو کہتے ہیں، بلکہ عرب کے لوگ ارکز الرجل جب کہتے ہیں جب وہ کوئی رکاز یعنی کوئی دفینہ خزانہ پالے۔ تیسرا، امام ابو حنیفہ نے رکاز کا چھپانا اس وقت جائز رکھا ہے جب پانے والا شخص محتاج ہو، اس کو بیت المال پر یہ دعویٰ ہو کہ اس کا حق بیت المال میں مار لیا گیا ہے، تو وہ اپنے حق کے بدلے اگر رکاز پائے تو اس کو چھپا کر لے سکتا ہے، اور احتمال ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کی مراد بعض الناس سے کوئی اور لوگ ہوں، کیونکہ امام ابو حنیفہ پر یہ اعتراض متوجہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تنبیہات: نمبر 1، شیخ وحید الزماں کی یہ عبارت دراصل فتح الباری اور عین الباری کی عبارت کا ترجمہ اور خلاصہ ہے۔ اور نمبر 2، رکاز کے لغت میں حسب ذیل معانی ہیں، یعنی رکاز کا یہ معنی ارکزہ کان کا دھات والی ہونا، یعنی یہ وہ کان جس کے اندر دھاتو پایا جاتا ہے، جیسے سونا، چاندی، تانبا، پیتل، رانگا، سیسا وغیرہ، اور الرکاز زمین کے اندر قدرتی گڑی ہوئی دھاتیں، اس کو الرکاز کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، الرکیزہ زمین کے اندر دفن کیے ہوئے جواہر، اس کو الرکیزہ کہتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی اس صحیح میں متعدد ابواب میں امام ابو حنیفہ کو بعض الناس سے تعبیر کر کے امام ابو حنیفہ پر رد کیا ہے، اور یہ ان مقامات میں سے پہلا مقام ہے۔ دیگر مقامات کی بھی انشاءاللہ ہم اس طرح وضاحت کریں گے۔ تو جب امام بخاری نے امام اعظم کو بعض الناس کہہ کر کے مخاطب کیا ہے، تو یہاں پر جو بعض الناس آیا ہے اس سے امام اعظم ابو حنیفہ ہی امام بخاری کی مراد ہیں۔ لہذا شیخ وحید الزماں کا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض الناس سے امام بخاری کی کوئی اور مراد ہو، یہ صحیح نہیں لگتا ہے۔ حدیث نمبر 1499، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفی الرکاز الخمس۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ ابن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، وہ ابن شہاب سے، وہ سعید بن مسیب سے، وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور سے جو نقصان ہو اس کا کوئی تاوان نہیں، اور جو کنویں میں گر جائے اس کا بھی کوئی تاوان نہیں، اور جو کان میں مر جائے اس کا بھی کوئی تاوان نہیں، اور رکاز میں سے 5واں حصہ دینا واجب ہے۔ یہ ان کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جانور کے کیے ہوئے نقصان کی ضمانت میں مذاہب فقہا، یہ جانور نے اگر نقصان کیا ہے تو اس پر تاوان ہے یا نہیں، یعنی اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز جانور کے مالک سے لی جائے گی یا نہیں۔ تو اس حدیث میں مذکور ہے جانور سے جو نقصان ہو اس میں تاوان نہیں ہے۔ قاضی عیاض مالکی جن کا انتقال 544 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس پر فقہا کا اجماع ہے کہ دن میں اگر جانور کسی کا نقصان کر دیں تو اس میں کوئی تاوان نہیں ہے، جبکہ اس جانور کے ساتھ اس کا سوار یا اس کا چلانے والا نہ ہو، جبکہ اس جانور کے ساتھ اس کا سوار یا اس کا چرانے والا نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ اس کا سوار یا اس کا چلانے والا ہو
تو پھر جمہور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا سوار یا اس کا چلانے والا اس نقصان کا ضامن ہوگا، اس کی ضمانت میں ہوگا۔ اور داؤد ظاہری اور غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں اس کے نقصان کا کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اگر اسی حال میں چھوڑ دیا جائے کہ جانور اگر کوئی کھیت کو برباد کر دے اور کھیت والا جانور والے سے کوئی تاوان نہیں لے گا، تو ہر جانور کا مالک صبح صبح اپنے بھیڑ بکری کو کھولے گا اور لے کر کے جائے گا اور کھیت میں چھوڑ دے گا اور کھیت چر جائے گا، تو اس سے کھیت والے کا نقصان ہوگا۔ اسی لیے اگر جانور ہے اور اس کے ساتھ اس کا مالک ہے، چرانے والا بھی ہے، تو ایسی صورت میں چرانے والے پر اس نقصان کا تاوان واجب ہوگا۔ کنویں میں اور کان میں گرنے والے کا تاوان نہ ہونا نیز اس حدیث میں مذکور ہے، اور جو کنویں میں گر جائے اس کا بھی کوئی تاوان نہیں، یعنی اس کا کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، نہ اس کی دیت ہوگی۔ یعنی کسی شخص نے جنگل میں کنواں کھودا یا کسی آبادی میں جہاں لوگوں کا گزر ہوتا ہے، بس اس میں کوئی آدمی گر گیا، یا کسی شخص نے کسی مزدور سے کہا کہ وہ اس کی زمین میں کنواں کھودے اور اس میں وہ گر گیا، یا کسی شخص نے کان کھودنے کے لیے کسی کو بلایا اور وہ کان میں گر گیا، ان دونوں صورتوں میں گرنے والے شخص کا کسی پر قصاص ہے نہ دیت ہے۔ نیز اس حدیث میں مذکور ہے رکاز میں 5واں حصہ دینا واجب ہے، اور رکاز کے مصداق میں اختلاف ہے کہ وہ کان ہے یا دفینہ، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ رکاز کا مصداق یعنی رکاز کہتے کس کو ہیں، تو رکاز کے مصداق میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک رکاز زمان جاہلیت کا دفینہ ہے۔ امام بہقی جن کا انتقال 458 ہجری میں ہوا لکھتے ہیں وہ رکاز جس میں خمس ہے وہ زمان جاہلیت کا دفینہ ہے، یعنی دفن کیا ہوا خزانہ ہے جو کسی ایسی زمین سے ملے جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ نیز امام بہقی نے امام ابو حنیفہ سے حکایت کی ہے کہ تمام معادن یعنی تمام کانیں رکاز ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی تائید میں حسب ذیل آثار موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکاز وہ سونا ہے جس کو اللہ نے اس دن پیدا کیا جس دن اس نے زمین کو پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رکاز وہ سونا ہے جو زمین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکاز میں خمس ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ رکاز کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ سونا ہے جس کو اللہ نے اس دن پیدا کیا جس دن زمین کو پیدا کیا۔ یہ تمام احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ رکاز کان ہے نہ کہ دفینہ، یعنی رکاز موجود ہے پرماننٹلی شروع سے ہی جب سے زمین ہے، نہ کہ دفینہ یعنی نہ کہ وہ خزانہ جس کو کسی بعد میں لوگوں نے گاڑا ہو، دفن کیا ہو، کیونکہ لوگ سونا چاندی دفن کرتے ہیں اس کو دفینہ کہتے ہیں، اور کان وہ جگہ ہے جہاں سونا اور چاندی اور دیگر معدنیات پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رکاز کان ہے، دفینہ نہیں، یعنی دفن کیے ہوئے مال کو رکاز نہیں کہا جائے گا۔ رکاز میں نصاب کی شرط کے متعلق مذاہب فقہا۔ ہمارے نزدیک رکاز کی قلیل اور کثیر میں خمس واجب ہے، یعنی مذہب حنفی میں رکاز چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، یعنی کہ جو کان ہے جو پیدائشی طور پر ہمیشہ سے جو موجود ہے زمین کے اندر، اس میں سے اگر کچھ ملے اور وہ ملے تو چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں خمس یعنی 5واں حصہ واجب ہے، یعنی 20%، اور اس میں نصاب کی کوئی شرط نہیں ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے نزدیک اس میں نصاب کی شرط ہے، یعنی امام اعظم کے نزدیک نصاب ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، جو بھی ملے گا اس میں 5واں حصہ، اور ان لوگوں کے نزدیک یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ ہونا شرط ہے، اور انہوں نے زکوٰۃ کا نصاب ہونا چاہیے لیکن اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں لگائی ہے ان تینوں نے، اور داؤد ظاہری نے اس میں نصاب کی اور سال گزرنے کی شرط لگائی ہے، یعنی داؤد ظاہری اس پر زکوٰۃ واجب مانتے ہیں اور زکوٰۃ ہی کی طرح شرط اس میں مانتے ہیں، اور ہماری دلیل وہ نصوص ہیں جن میں نصاب کی شرط نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فرمایا کہ رکاز میں خمس ہے، اس کے لیے نہ کوئی شرط بتائی نہ کوئی نصاب بتایا۔ باب مذکور کے حدیث شرح صحیح مسلم جلد 4 صفحہ نمبر 880 پر مذکور ہے، اس کی شرح کے عنوانات یہ ہیں۔ جانور کے کیے ہوئے نقصان میں فقہائے شافعیہ کا نظریہ
جانور کے کیے ہوئے نقصان میں فقہائے حنبلیہ کا نظریہ، جانور کے کیے ہوئے نقصان میں فقہائے مالکیہ کا نظریہ، جانور کے کیے ہوئے نقصان میں فقہائے احناف کا نظریہ، کنویں اور کان میں گرنے کا حکم، رکاز سے دفینہ مراد ہے یا معدن، معدنیات کی اقسام اور احکام، معدنیات میں نصاب اور سال گزرنے کی تحقیق، معدنیات کو حاصل کرنے کے اعتبار سے معدنیات کے احکام، معدنیات کا مصرف اور زمین کے اعتبار سے معدنیات کا حکم۔ اگر آج کل کسی کی زمین سے قدرتی گیس یا تیل نکل آئے تو ادائیگی خمس کی کیا صورت ہوگی؟ ان تمام باتوں کو ہم نے اس میں ذکر کیا ہے۔ باب نمبر 67، باب قول اللہ تعالی والعاملین علیہا، سورہ توبہ آیت نمبر 60، ومحاسبۃ المصدقین مع الامام، اللہ عز و جل کا ارشاد، اور زکوٰۃ کی وصول یابی پر مامور لوگ اور امام کا عاملین کا محاسبہ کرنا۔ عاملین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہوتے ہیں، جن کو لگایا جاتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے خلیفہ یا امام یا سلطان کی طرف سے۔ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام اور سربراہ جن عاملین کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتا ہے اسے ان کا محاسبہ کرنا چاہیے، یعنی امام یا سربراہ کو یہ چاہیے کہ عاملین کا حساب بھی لیں کہ انہوں نے کہاں کیا کیا کام انجام دیا۔ حدیث نمبر 1500، حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا ابو اسامہ قال اخبرنا ہشام ابن عروۃ عن ابیہ عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجلا من الاسد على صدقات بنی سلیم يدعى ابن اللتبیہ فلما جاء حاسبہ۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں یوسف ابن موسیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ہشام ابن عروہ نے حدیث بیان کی، وہ اپنے والد سے، وہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسد کے ایک شخص کو یعنی قبیلہ اسد کے ایک شخص کو بنو سلیم کے صدقات اور زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور کیا، متعین کیا۔ اس کو ابن اللتبیہ بھی کہا جاتا تھا۔ جب وہ زکوٰۃ لے کر آیا تو آپ نے اس کا محاسبہ کیا۔ یہ حدیث ان کتابوں میں بھی مذکور ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام بخاری نے اس باب میں اس حدیث کا مکمل متن روایت نہیں کیا ہے، دوسرے باب میں کیا ہے، اس لیے ہم اس باب میں اس حدیث کا مکمل متن بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ آپ نے عامل کا کیوں اور کس طرح محاسبہ کیا تھا۔ یعنی امام بخاری نے یہ حدیث جو لائی ہے زکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ کے اندر، تو کتاب الزکوٰۃ میں امام بخاری نے مکمل اس حدیث کو بیان نہیں کیا ہے بلکہ کسی اور باب میں بیان کیا ہے، لیکن مصنف یعنی علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مکمل متن ہم یہاں بیان کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ آپ نے عامل کا کیوں اور کس طرح محاسبہ کیا تھا۔ حدیث مذکور کا مکمل متن، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسد کے ایک شخص کو عامل بنایا جس کو ابن اللتبیہ کہا جاتا تھا۔ عمرو نے کہا اس کو صدقہ وصول کرنے پر عامل بنایا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا یہ چیزیں آپ کے لیے ہیں اور یہ چیزیں مجھے دی گئی ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اس عامل کا کیا حال ہے جس کو میں صدقہ وصول کرنے بھیجتا ہوں اور وہ واپس آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے ہیں اور یہ چیزیں مجھے ہدیہ میں دی گئی ہیں۔ وہ آپ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر جا کر کیوں نہ بیٹھا حتیٰ کہ ہم دیکھتے کہ پھر اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں، یعنی وہ اپنے گھر میں رہتا ہے تو پھر دیکھتے کہ ان کو کون ہدیہ دیتا ہے، یعنی یہاں پر جو اس کو ملا ہے وہ عامل ہونے کی حیثیت سے ملا ہے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو شخص جس چیز کو بھی لے گا وہ شخص قیامت کے دن اس چیز کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اونٹ بڑبڑا رہا ہوگا یا گائے ڈکرا رہی ہوگی یا بکری ممیا رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ ہم نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ نے 2 مرتبہ فرمایا اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے، یعنی کیا میں نے دین کی باتیں پہنچا دی ہیں، دین کو پہنچا دیا ہے، یعنی بے شک یقیناً یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔
عاملین زکوٰۃ سے حساب لینا اور دیگر فقہی مسائل۔ علامہ ابو الحسن علی ابن خلف ابن بطال مالکی قرطبی، جن کا انتقال 449 ہجری میں ہوا ہے، لکھتے ہیں فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن عاملین کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے ان کے لیے اموال زکوٰۃ سے یعنی زکوٰۃ کے مال سے از خود کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ امام اور ملک کا سربراہ اپنی ثوابدید سے ان کی محنت اور سعی کے اعتبار سے یعنی کوشش کے اعتبار سے جو کچھ دے صرف وہ لینا ان کے لیے جائز ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کو مسلمانوں کی فلاح کے لیے کسی منصب پر مقرر کیا جائے اس کی خوراک اور گزر بسر کے لیے اس کو وظیفہ دینا جائز ہے، جیسے حکام، قضات یعنی حاکم، قاضی، ائمہ یعنی امام، خطبہ یعنی خطیب وغیرہ۔ تاہم متقدمین میں سے بعض فقہا نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر رزق الحکام والعاملین کے باب میں آئے گا۔ المحلب نے کہا ہے کہ اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ عاملین کا محاسبہ کرنا جائز ہے اور محاسبہ ان کی امانت کی تصحیح پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی محاسبہ ان کی امانت کو دیکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاملین کا محاسبہ کرتے تھے یہ حدیث اس کی اصل ہے، اور حضرت عمر ان کا محاسبہ اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ عاملین کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے اور مال و دولت کی یہ کثرت ان کو ان کے منصب کے دوران حاصل ہوئی تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی اتباع میں کہ یہ عامل اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں جا کر کیوں نہ بیٹھ گیا، پھر میں دیکھتا کہ اس کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ منصب نہ ہوتا تو پھر اسے کوئی ہدیہ نہ دیتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا اور وہ عمال کی مال و دولت کو جو ضبط کرتے تھے اس کو بیت المال میں داخل کرتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھ لیتے تھے، اور اس بحث کی زیادہ تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ کتاب الحیل میں آئے گی۔ المحلب نے کہا ہے کہ اس حدیث کے فقہی مسائل میں سے یہ ہے کہ جب عالم یہ دیکھے کہ کوئی شخص کسی تعویل سے کوئی مال حاصل کر رہا ہے اور اسے تعویل میں خطا ہوئی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے اس کی خطا پر تنبیہ کرے، یعنی اس کو خبردار کرے تاکہ تمام لوگوں کو اس کی تعویل کی غلط ہونے خطا معلوم ہو جائے، یعنی اس کے تعویل کے غلط ہونے کا علم ہو جائے۔ اور عامل پر لازم ہے، یعنی جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قطعی دلائل سے اس کی خطا کو بیان کرے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قطعی دلائل کے ساتھ ابن اللتبیہ کے خطا کو بیان فرمایا۔ نیز اس حدیث کے فقہی مسائل میں سے یہ ہے کہ خطا کار کی خطا پر مذمت کرنی چاہیے، یعنی اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو غلطی کرنے پر اس کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ اور اس حدیث کے فقہی مسائل میں سے یہ ہے کہ پہلے کسی کم درجہ کے مسلمان کو کسی منصب پر فائز کرنا چاہیے، پھر اس تجربہ کی روشنی میں دوسرے کو یہ منصب سونپنا چاہیے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ابن اللتیبہ کو اس منصب پر مقرر فرمایا، حالانکہ اس وقت ان سے اعلیٰ درجے کے اصحاب بھی موجود تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، جن کا انتقال 852 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ امام محمد ابن سعد، جن کا انتقال 230 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابن اللتبیہ کا نام عبداللہ ہے اور اس کی ماں کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ ان کا محاسبہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جس نوع کے صدقات یہ وصول کر کے لائے تھے، یعنی جس قسم کی زکوٰۃ یہ وصول کر کے لائے تھے اسی قسم کی زکوٰۃ ان کے پاس پائے گئے تھے، یعنی جو مال وہ لے کر کے آئے تھے انہی مالوں میں سے کچھ حصہ ان کے پاس موجود تھا۔ علامہ بدر الدین محمود ابن احمد عینی حنفی، جن کا انتقال 855 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے اس حدیث کو بعینہ وہی شرح کی ہے، اس حدیث کی بعینہ یعنی سیم ٹو سیم وہی شرح کی ہے جو علامہ ابن بطال نے کی ہے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان، جس کا انتقال 1307 میں ہوا ہے، اس نے بھی انہی کی شرح کا خلاصہ لکھا ہے۔ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 776 پر مذکور ہے، ذکر کی گئی ہے، اس کی وضاحت میں 2-3 سطریں لکھی گئی ہیں۔ باب نمبر 68، باب استعمال ابل الصدقۃ و البانھا لابناء السبیل، صدقہ کی اونٹنیوں یعنی زکوٰۃ میں ملی ہوئی اونٹنیوں اور ان کے دودھ کو مسافروں کے لیے استعمال کرنا۔
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا من عرینہ اجتووا المدینہ فرخص لهم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یاتوا ابل الصدقہ فیشربوا من البانها وابوالها فقتلوا الراعیہ واستاقوا الزود فارسل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة تابعه أبو قلابة وحمید وثابت عن انس۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، وہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عرینہ کے کچھ لوگوں کو مدینہ راس نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ صدقہ کی اونٹنیوں کے پاس جائیں اور ان کا دودھ اور ان کا پیشاب پئیں، سو انہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیا اور اونٹنیوں کو ہنکا کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، پھر ان کو لایا گیا، پھر ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے کیونکہ یہ چوری تھی، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور ان کو پتھریلی زمین میں ڈال دیا گیا، وہ دانتوں سے پتھر کاٹ رہے تھے۔ قتادہ کی متابعت ابو قلابہ، حمید اور ثابت نے کی ہے حضرت انس سے، یعنی ان حضرات نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اس حدیث کی شرح صحیح البخاری صفحہ نمبر حدیث نمبر 233 میں گزر چکی ہے۔ باب نمبر 69، باب وسم الامام ابل الصدقۃ بیدہ، صدقہ کے اونٹوں پر امام کا اپنے ہاتھ سے داغ لگانا۔ حدیث نمبر 1501، حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا الولید قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعی قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحہ قال حدثني انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال غدوت الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعبد الله بن ابی طلحہ لیحنکه فوافیته في يده المیسم بسم ابل الصدقہ یسم ابل الصدقہ۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں ابراہیم ابن المنذر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ولید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو عمرو اوزاعی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ابو طلحہ کو لے کر گیا تاکہ آپ اس کو گھٹی کھلائیں۔ جب میں گیا تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں داغ لگانے کا آلہ تھا اور آپ صدقہ کے اونٹوں کو داغ لگا رہے تھے۔ حدیث مذکور کے رجال، یعنی اس حدیث کے راوی کون کون ہیں تو ابراہیم ابن المنذر، ابو اسحاق الخزاعی القرشی الاسدی، اور ولید ابن مسلم ابو العباس الاموی القرشی جن کا انتقال 195 ہجری میں ہوا تھا۔ ابو عمرو اوزاعی ان کا نام عبد الرحمن ابن عمرو ہے۔ اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ ان کا نام زید ابن سہل انصاری ہے، یہ حضرت انس ابن مالک کے بھتیجے ہیں، ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھٹی دینے کا معنی، علامہ بدر الدین محمود ابن احمد عینی حنفی جن کا انتقال 855 ہجری میں ہوا لکھتے ہیں اس حدیث میں گھٹی دینے کا ذکر ہے، اس کا معنی ہے کھجور یا اس کی مثل کوئی چیز، یعنی کھجور یا اس کی طرح کوئی چیز چبا کر نوزائیدہ بچے کے منہ میں، نوزائیدہ یعنی نئے پیدا ہوئے بچے کے منہ میں، انفینٹ کے منہ میں اس طرح دینا کہ وہ اس کے لعاب کے ساتھ مخلوط ہو کر اس کی حلق میں چلی جائے، یعنی اس طرح سے اس کو چور کر کے دینا ہے کہ اس کے لعاب کے ساتھ، بچے کے لعاب کے ساتھ وہ چیز مل کر کے اس کے حلق میں چلی جائے۔ علامت کے لیے جانوروں کے جسم پر داغ لگانے کے جواز یا استحباب میں مذاہب فقہا، یعنی پہچان اور نشان کے لیے جانوروں کے جسم پر داغ لگانا جائز ہے یا مستحب ہے، اس بارے میں فقہائے کرام کے مذاہب کیا کیا ہیں، ان کے اقوال کیا کیا ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانور کو داغ لگانا مباح ہے یعنی جائز ہے۔ بعض شافعی علماء نے کہا ہے کہ زکوٰۃ اور جزیہ کے جانوروں کو داغ لگانا مستحب ہے اور دوسرے جانوروں میں جائز ہے، اور مستحب یہ ہے کہ بکری کے کانوں میں داغ لگایا جائے اور اونٹوں اور گایوں کی رانوں کی جڑوں میں داغ لگایا جائے۔ امام احمد اور امام ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ بکریوں کے کانوں میں داغ لگایا جائے۔ آدمی کو داغنا مکروہ ہے اور آدمی کے علاوہ کسی جانور کے چہرے پر داغ لگانا مکروہ ہے۔ داغ لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور سے ممتاز ہو جائے، یعنی پہچان
دونوں کی اپنی اپنی شناخت ہو جائے، پہچان ہو جائے، تاکہ جو آدمی اس جانور کو پکڑ لے وہ اس داغ کے نشان سے اس کو پہچان کر اس کو واپس کر دے۔ اور مستحب یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ کے جانوروں میں داغ لگایا جائے۔ ابن الصباغ وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ داغ لگانے کی صحت اور اباحت، یعنی داغ لگانے کے صحیح ہونے اور مباح اور جائز ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ عمدۃ القاری جلد 9 صفحہ 153۔